آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کو پہنچ چکی تھی کہ ابو طالب نے قریش کی تجارت کے قافلے کے ساتھ ملک شام کا ارادہ کیا، اور سفر کی پریشانیوں کے خیال سے ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا نہ تھا، لیکن عین روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار دیکھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا اور روانہ ہو گئے۔ جب بصرہ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک نصرانی راہب رہتا تھا۔ جب یہ مکہ کا قافلہ اس راہب کے پاس اترا اور اپنے کجاوے کھولے تو وہ راہب ان کی طرف نکلا، حالانکہ یہ پہلے بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ کبھی ان کے لیے باہر نہیں نکلا تھا۔ جب یہ اپنے کجاوے اتار رہے تھے تو وہ راہب ان کے درمیان کسی کو تلاش کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس سے قریش کے سرداروں نے کہا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا جب تم گھاٹی سے اتر رہے تھے تو کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو ان کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور یہ صرف نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے ان کو مہر نبوت سے پہچان لیا ہے جو ان کے کندھوں کی ہڈیوں کے نیچے سیب کی طرح ہے۔ پھر وہ گیا اور کھانا تیار کرایا۔ پھر جب وہ کھانا لے کر آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ انہیں بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب لوگوں کے قریب پہنچے تو وہ لوگ پہلے سے درخت کے سائے میں بیٹھ چکے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ بیٹھ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ اس راہب نے پھر کہا کہ دیکھو۔ پھر اس راہب نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابو طالب۔ وہ راہب ابو طالب کو قسمیں دیتا رہا کہ ان کو واپس مکہ بھیج دو۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔